حمدا طيبا لله الذي أرسل إلينا أحمدا صلاة وسلاما على من كان اسمه محمدا وعلى آله وأصحابه الذين رضي الله عنهم أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے نکاح وٹا سٹا، جس کو عربی کی گرامر کے اندر نکاح شغار کہا جاتا ہے، اور عام محاورتاً جسے وٹا سٹا کا نکاح کہا جاتا ہے۔ آیا کہ یہ وٹا سٹا کرنا نکاح کے اندر شرعی اعتبار سے کس حد تک جائز ہے؟ اس کے متعلق سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تحریر فرماتے ہیں، فرمایا ایسا نکاح جس میں دو افراد یا دو خاندان ایک دوسرے کو رشتے دیتے ہیں، ایک جانب لڑکی کا نکاح دوسرے جانب کے لڑکے سے منعقد کر لیا جاتا ہے، اس میں دونوں جانب سے لڑکیوں کا مہر مقرر نہیں ہوتا، بلکہ یہ نکاح بغیر مہر کے ہوتا ہے، اور عملاً ایک لڑکی دوسرے کا بدل مہر بن جاتی ہے۔ ایسا نکاح زمانہ جاہلیت یعنی قبل از اسلام رائج تھا، اسے نکاح شغار کہا جاتا تھا۔ پاکستان کے بعض علاقوں میں اس سے ملتی جلتی اصطلاح وٹا سٹا ہے۔ اسلام نے اس رسم کو باطل قرار دیا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں وٹا سٹے کی یہ جو صورت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کچھ علاقوں میں اس طرح نہیں ہوتا۔ یعنی وٹا سٹا بہی معنی سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے بھائی ہم آپس میں دو خاندان مل جاتے ہیں، ہم اپنی بچی کا رشتہ آپ کو دے دیں گے، آپ کے بچے کو، آپ کے بیٹے کو، آپ اپنی بچی کا رشتہ ہمارے بیٹے کو دے دیں۔ پورے نکاح کے لوازمات ہوتے ہیں، حق مہر بھی ادا کیا جاتا ہے، شریعت کے مطابق نکاح کا انعقاد ہوتا ہے، سارے تقاضوں کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ ایک لڑکی کو دوسرے کا مہر بدل بنایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ صرف دو خاندانوں کے ملاپ کو قائم کرنے کے لیے، دو خاندانوں کو جوڑنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں دے دیں، ہم آپ کو رشتہ دے دیتے ہیں۔ تو ایسا نکاح کسی صورت کے اندر بھی جائز ہے، اور اس کو کوئی بھی ناجائز کسی صورت کے اندر نہیں کہہ سکتا، یعنی اس کے اندر کوئی ممانعت والی صورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، جیسے صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ایک بچی دوسری بچی کے عوض دے دی جائے، اور نیت یہ ہو کہ بھئی یہ دونوں ایک دوسرے کا بدل ہیں، مہر بھی ایک دوسرے کا بدل ہیں، یعنی کیا مطلب، نہ انہوں نے مہر کو ادا کرنا ہے نہ انہوں نے ادا کرنا ہے، بس ایک لڑکی کے بدلے دوسری لڑکی لی گئی ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتا تھا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کو اس کے حقوق کا حق ادا فرمایا۔ اسلام نے اس نکاح کے بارے میں فرمایا یہ اپنی اصل کے اعتبار سے صحیح ہوتا ہے، اس میں اصل کے اعتبار سے حرمت کا کوئی سبب نہیں ہوتا۔ فساد کا سبب صرف یہ ہے کہ عورت کو اس کے حق مہر سے محروم کر کے دوسری عورت کا بدل مہر بنا دیا جاتا ہے، اس لیے یہ شرط کل عدم ہو جائے گی۔ نکاح اگر ان عورتوں کی آزادانہ رضامندی سے گواہوں کی موجودگی میں ہو تو ایسا نکاح شرعاً جائز ہے،
اور اگر ان دونوں عورتوں کا مہر مقرر نہیں ہوا تو پھر وہ مہر مثل کی حقدار ہوں گی۔ یعنی کیا مطلب، میاں بیوی راضی ہیں تو پھر بات ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی کباہت نہیں ہے۔ لیکن کچھ والدین ہوتے ہیں جبرن کرواتے ہیں، لے ہم نے ان کو اپنی بچی کا رشتہ دیا تو ہم ان سے لے کر رہیں گے، وہ ہماری بچی کو تنگ کرتے ہیں ہم بھی انہیں تنگ کریں گے۔ تو یہ جاہلانہ باتیں ہیں، ان چیزوں کا تعلق اسلام کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، شریعت کے ساتھ بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ نکاح کے اندر اگر حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا تو مہر کے اندر مہر مثلی ادا کریں گے۔ مہر مثلی کا مطلب یہ ہوتا ہے معاشرے کے اندر جو اس وقت طریقہ کار رائج ہو، اس کی ہم عمر لڑکیوں کا جو نکاح اس سے قبل ہوا ہو، ان کو جو ادا کیا جاتا ہے وہی حق مہر بھی ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح نکاح وٹا سٹا جو میں نے آپ کے سامنے ابتداء اصطلاح رکھی، وٹے سٹے کا نکاح، یہ جو منع کیا گیا ہے وہ ان باتوں کی وجہ سے ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وٹے سٹے کے نکاح سے منع فرمایا۔ وٹے سٹے کا نکاح یہ ہے ان یزوج الرجل ابنتہ علی ان یزوجہ ابنتہ ولیس بینہما صداق۔ سرکار نے منع فرمایا کہ شگار کا مطلب یہ ہے، وٹے سٹے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کا نکاح دوسرے شخص سے اس بیٹی کی، یعنی جو اس نے دی ہے اس کی بیٹی کے عوض کر دے، یعنی وہ بھی اپنی بیٹی کا نکاح پہلے شخص سے کر دے اور ان دونوں نکاحوں میں مہر مقرر نہ ہو۔ یعنی کیا مطلب، وہ ایک دوسرے کو بدل قرار دے، اس لیے ممانعت ہے۔ بصورت دیگر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جو عام ہمارے ہاں رسم و رواج ہے وہ یہی ہے کہ دو خاندانوں کا ملاپ کیا جاتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ خاندان کے اندر رشتے ہو جائیں، ایک دوسرے کے رشتے دے کر غیر لوگ گھروں کے اندر داخل نہ ہوں، تو وہ طریقہ کار بالکل جائز ہے۔ جب تک کہ شریعت کے خلاف کوئی دلیل نہیں پائی جاتی تو بالکل جائز ہے۔ ممانعت صرف اس وجہ سے ہے کہ اپنی جانب سے الگ سے کوئی ایسی شرطیں لگا دینا وٹے سٹے کے طور پر، جی اس کو ہم نے بیٹی دی ہے وہ ہمیں دے، لہٰذا نہ ہم نے مہر ادا کرنا ہے نہ ہم نے کچھ لینا دینا ہے، بس یہی نکاح ہے۔ تو شریعت ایسے نکاح کی اجازت نہیں دیتی۔ بصورت دیگر جو معاملات ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں آج کل، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کباہت نہیں، بلکہ وہ تو خاندانوں کے ملاپ اور تعلق اور ربط کو قائم کرنے کے لیے نکاح کیا جاتا ہے تاکہ گھر کے رشتے گھر میں رہیں۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔